بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسا عمل بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا عمل ہے، اس کو اگر آپ کریں گے تو شیاطین اور جنات آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گے، اور اس عمل میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کون سا عمل ہے، آپ حضرات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کے اوپر ابو ہریرہ کو مقرر کیا، ذرا خیال رکھ۔ وہ کھجوریں گھٹتی تھی، آپ نے کہا آدمی تو آ رہا ہے، لے جا رہا ہے، ابو ہریرہ رات کو چوکیدارہ کیا، تو ایک آدمی آیا اور وہ کھجوریں اٹھانے لگا، ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اسے۔ آپ کا مانتا ہوں درخت کے اور پلر کے ساتھ، ستون کے ساتھ، اور مدینہ کے بچے صبح تم سے کھیلیں گے۔ اس نے کہا پیغمبر رحمت للعالمین ہے، معاف کر دیں گے، تو ہی معاف کر، بے عزتی سے بچا۔ میں تمہیں علاج بتاتا ہوں، یہ آیت الکرسی پڑھی جائے تو پھر اس جگہ ہم آ نہیں سکتے۔ طویل قصہ ہے، میں نے مختصر کیا، 2-3 دفعہ کہتا نہیں آتا اور پھر آتا۔ تو جب اس نے آیت الکرسی بتائی اور ابو ہریرہ صبح حضرت کو بتایا تو آپ نے فرمایا کان کذوبا وقال صادقا، تھا تو جھوٹا لیکن آیت الکرسی کی جو فضیلت بتائی کہ اس کے پڑھنے کے بعد وہاں شیاطین نہیں آ سکتے یا جنات نقصان نہیں کر سکتے، یہ ایک سچی بات ہے اور حقیقت ہے۔ آیت الکرسی مختلف اکابر علماء اور اولیاء مختلف تدابیر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعد الفرض، بعد الصلاۃ پڑھنے کو فرمایا ہے۔ کہتے ہیں دنیا کی زندگی عزت سے اور بوقت موت آرام و راحت، اور قبر میں نجات عذاب قبر سے ہو جاتی ہے، بشرطے کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھے۔ شمس الائمہ نے مبسوط میں کہا ہے، اور کاسانی نے بدائی میں، اور ابن نجیم نے بحر میں، اور ابن الحمام نے فتح القدیر میں، اور محدث بنوری نے معارف السنن میں، کہ جن فرائض کے بعد سنن ہے جیسے ظہر مغرب عشاء، وہاں یا تو سنتوں کے لیے جگہ بدلتے بدلتے اس کو پڑھ لے، اور یا یہ کہ سنتوں سے فراغ پر پڑھ لے، اور جن نمازوں کے بعد سنن نہیں ہے جیسے فجر و عصر، بے شک وہاں آپ نماز کے بعد پڑھیں۔ اس عاجز اور فقیر اور نابکارہ کا یہ اعتقاد ہے کہ ادائے سنت کے لیے تو یہی کافی ہے، البتہ مختلف فوائد و برکات کے حصول کے لیے اس کی تعداد بڑھا دی جائے۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ، اور اگر صبح اور شام پڑھنا ہو تو 25 مرتبہ۔ عمر بھر کے لیے جنی شیطان آپ کا کچھ بگاڑے گا نہیں، بلکہ ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے خدمت کے لیے کھڑا ہو۔ ناغہ نہ کرے، بس ناغہ بڑا خطرناک ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں ہر شخص وظیفے سے فضا میں اڑ سکتا ہے، لیکن افسوس کہ وہ ناغے کا شکار ہو جاتا ہے۔ ناغہ تو عورت کرتی ہے کیونکہ اس کو حیض آتا ہے، ماہواری آتی ہے، مرد اور طالب علم کیوں ناغہ کرتا ہے؟ اس کا کان یا ناک کینچی سے کاٹ دینا چاہیے، کہ جب اس کو پتہ ہے کہ یہ اچھا اور مفید عمل ہے، اور پھر بھی ظالم اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے مقالات عزیزیہ میں جو طریقہ بتایا ہے وہ سب سے بہتر، عمدہ و مؤثر طریقہ۔